السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس۔ میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اپنی سرزمین پہ پھیلے دہشت گردی کے ناسور کو نہ صرف شکست دی ہے بلکہ ان اقوام کے لیے بھی مثال بن کے ابھرا ہے جہاں یہ ناسور، یہ لعنت اب تک افزائش پاتی نظر آتی ہے۔ مگر یہ جو کامیابی ہے پاکستان کی اور پاکستانی ریاست کی، یہ بہت سی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کامیابی کو جو کہ پاکستان نے اچیو کی ہے، اسے سبوتاژ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے طوفان، چھوٹے چھوٹے تلاطم برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک تلاطم پچھلے 15-20 روز سے پاکستان میں بھی گردش کر رہا ہے، یعنی وہ دہشت گردی کے واقعات جو کہ گزشتہ 15-20 روز سے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ان سب واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ ہے جو کہ اسلام آباد کی ایک چیک پوسٹ پہ 17 جنوری کو پیش آیا، جب سیکیورٹی اہلکاروں پہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں نے حملہ کیا۔ وہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ دسمبر 2021 میں یک طرفہ طور پہ اس سیز فائر معاہدے سے بیک آؤٹ کر گئی ہے جو کہ اس کا حکومت پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ تھا۔ اسی لہر، اسی تلاطم کا دوسرا واقعہ پیش آیا اس سے 3 روز بعد، جب لاہور میں انارکلی بازار میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ انجام دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 اموات ہوئیں اور 22 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ پھر چھوٹے موٹے واقعات مزید ہوتے رہے، جیسا کہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب ہونے والا واقعہ جو کہ بلوچستان کے علاقے کیچ میں پیش آیا، جس میں 10 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کیا گیا۔ بالکل اسی طرح 28 جنوری کی شام بھی ایک واقعہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی میں پیش آیا، جہاں 2 دھماکے ہوئے اور ان دونوں واقعات میں بھی کیجولٹیز رپورٹ ہوئیں۔ پھر 30 جنوری کو ڈیرہ اللہ یار کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا، دستی بم حملہ، جس کے نتیجے میں 17 کے قریب لوگ زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ پھر اس پورے ایپیسوڈ کا سب سے بڑا واقعہ جو کہ بلوچستان کے 2 مختلف شہروں میں ایک ہی وقت انجام دیا گیا، یعنی شمال مغربی بلوچستان کے شہر نوشکی اور جنوب مغربی بلوچستان کے شہر پنجگور میں ہونے والے 2 علیحدہ دہشت گردی کے واقعات، جنہوں نے خبروں میں لائم لائٹ پکڑی رہی۔ اس واقعے کی خاصیت یہ کہ اس میں پاکستانی فورسز نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور اس قوم کے 4 عظیم سپوت انہوں نے اس وطن پر اپنی جان نثار کی۔ یہ وہ واقعات ہیں ناظرین جو کہ پچھلے 15-20 روز سے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا پاکستان ہائی سیکیورٹی الرٹ پہ ہے۔ وزارت داخلہ نے ڈائریکٹو جاری کیے ہوئے ہیں، ہدایات جاری کی ہوئی ہیں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، تمام حساس اداروں کو کہ آپ ایکٹیو رہیں۔ یہ تو ہو گئی ناظرین حال کی بات، مگر ذرا پس منظر میں جاننے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، ہو از بیہائنڈ آل دس۔ تو اس کا جواب اگلے چند لمحات میں آپ کو دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چند علیحدگی پسند تنظیموں کا ذکر کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں۔ وہ علیحدگی پسند تنظیمیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، پہلی کا نام یونائٹڈ بلوچ آرمی یعنی UBA، جسے خیر بخش مری مرحوم کے بیٹے مہران مری لیڈ کرتے ہیں۔ دوسرا دھڑا اس انہی علیحدگی پسند تنظیموں میں سے دوسرا دھڑا ہے بلوچ ریپبلک آرمی یعنی BRA۔ وہ BRA جسے اکبر بگٹی مرحوم کے بیٹے براہم داغ بگٹی دیکھتے ہیں۔ تیسرا دھڑا بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA، جسے خیر بخش مری مرحوم کے ہی دوسرے بیٹے
ہیر بیار مری دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تنظیم ہے جس کا نام ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ، اور دیگر تنظیمیں ہیں جو کہ اس طرح بلوچستان میں آپریٹ کرتی ہیں، خاص اس مقصد کے تحت کہ کسی طرح انہیں ریاست پاکستان کے خلاف بلوچ عوام کو اکسایا جا سکے، جس میں انشاءاللہ یہ تنظیمیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور وہ قوتیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی جو کہ انہیں ایکسپلائٹ کر کے اپنے ناپاک عزائم کو ان کے ذریعے پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ قوتیں کامیاب ہوں گی اور نہ ہی وہ بیرونی طاقتیں، کیونکہ پاکستان نے قائم رہنا ہے اور بلوچستان نے پاکستان کا حصہ انشاءاللہ تعالی رہنا ہے۔ خیر، جن تنظیموں کی میں نے بات کی ان کا ذکر یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب سے 15-20 روز پہلے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ پیش آئی ہے جو کہ ہمارے میڈیا میں نہیں کوٹ کی گئی، لیکن دنیا کے اہم ترین اخبارات میں یہ خبر کور کی گئی ہے، جس کا ذکر اب سے چند لمحات بعد کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہی 4 تنظیموں میں سے جن کے میں نے نام آپ کو گنائے، انہی میں سے 2 تنظیمیں حالیہ تاریخ میں یعنی 11 جنوری 2022 کو الحاق کا اعلان کر چکی ہیں، اور الحاق کے نتیجے میں ایک نئی تنظیم جسے بلوچ نیشنلسٹ آرمی BNA کہا جا رہا ہے، اس کی بنیاد رکھ چکی ہیں۔ یعنی BRA اور UBA جو کہ آج سے 20 دن پہلے علیحدہ تنظیمیں تھیں، وہ اب ایک چھتری کے نیچے آ گئی ہیں جسے بلوچ نیشنلسٹ آرمی کہا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دیگر 2 گروپس جن کا میں نے ذکر کیا یعنی BLA اور BLF، وہ 2018 میں اسی طرح کا ایک الحاق کر چکی ہیں، اور بلوچ نیشنلسٹ فریڈم موومنٹ یعنی BNMF کی بنیاد اب سے 3 سال پہلے ہی رکھ چکی ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ان سارے واقعات کے پیچھے کون ہے۔ لاہور کا واقعہ جو کہ بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ کنسیڈر ہوا، اس کے پیچھے یہی تنظیم تھی جس کی بنیاد 11 جنوری 2022 کو رکھی گئی۔ بنیاد رکھنے کے 9 روز بعد اس تنظیم نے اپنی پہلی کارروائی انجام دی، اور وہ بھی بلوچستان میں نہیں، خاص پنجاب کے ہارٹ لینڈ لاہور میں، اور اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یہ بات انہوں نے رسپانسبلٹی بھی قبول کی کہ ہم ہیں لاہور اٹیکس کے پیچھے۔ اسی طرح جو دیگر واقعات میں نے آپ کو گنائے، ان تمام واقعات کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں بلوچ نیشنلسٹ آرمی یعنی BNA اور دیگر علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں۔ یہاں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت اس پورے سچویشن میں کہاں کھڑی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ریاست پاکستان نے حتی الامکان اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کی طرف ایک قدم چل کے جایا جائے، لیکن المیہ یہ ہے، بدقسمتی ہے کہ یہ دھڑے جو کہ بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور ریاست کی طرف چل کے نہیں آئے۔ باوجود اس کے کہ ریاست نے کوشش کی ہے، حکومتوں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ تمام تنظیمیں جو کہ فارن بیکڈ ہیں، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کسی طرح حکومت سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا جائے، ریاست سے بات کرنے کو ذرا روگردانی بخشی جائے۔ میرا کنسرن اس پہ یہ ہے کہ یہ سب اس علاقے میں ہو رہا ہے جہاں سے دنیا کے سٹیکس وابستہ ہیں۔ پاکستان کی سلامتی تو ہے ہی، جو کہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے، لیکن اس پورے خطے سے پوری دنیا کے سٹیکس وابستہ ہیں۔ بلوچستان جو کہ سی پیک کا کراؤن جیول ہے، سی پیک کے سر کا تاج ہے، BRI جو کہ چینی پروجیکٹ ہے اس کے سر کا تاج ہے، اس کی سلامتی کو بھی خطرہ ان واقعات نے کہیں ایک الارم بیلز اس کے لیے بھی رنگ کی ہیں۔ تو یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، اسے ایشیا ٹائمز کا جنوری 29 کو شائع ہونے والا آرٹیکل وہ کہہ رہا ہے، جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ مرجر ٹارگٹس پاکستان اینڈ چائنا۔ تو یہ کنسرن ہے جسے بہرحال ہمیں دور کرنا ہے۔
یہ وہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو کہ بڑے عرصے سے کوشش کرتی رہی ہیں. ریاست پاکستان نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں کسی طرح قومی دھارے میں لانے کے لیے کہیں کوئی قدم لیا جائے، لیکن یہ ہمیشہ ہی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں، ہمیشہ ہی اسے ڈس ریگارڈ کرتی رہی ہیں. تو ہمیں جلد یا بدیر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا لائن لینی ہے. اس پہ پرسنل انالیسز یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ناسور کو مکمل طور پہ ختم کریں تو کہیں اس آئیڈیالوجی کو، کہیں اس سوچ کو، کہیں اس ذہنیت کو ہمیں پہلے سمجھنا ہے جو کہ اس وقت دیگر جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے پاکستانی ریاست کے متعلق. یعنی وہ لوگ جو کہ اس وقت علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، اگر انہیں قومی دھارے میں لانے کی بات کی جا رہی ہے تو کہیں اس بات پہ بھی ہمیں دھیان دینا پڑے گا جلد یا بدیر کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یقیناً بیرونی عناصر کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم انہیں دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے، مگر اگر ہمیں ہمارے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو اس کا جواب میں نہیں دے رہا، بروکنگز انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی سے بروکنگز انسٹیٹیوٹ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے تو پہلے اس سوچ کی آپ نے تصحیح کرنی ہے جو کہ گراس روٹس میں پھیلی ہوئی ہے. بروکنگز انسٹیٹیوٹ 15 جنوری کو شائع ہونے والا بروکنگز انسٹیٹیوٹ کا جریدہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم ان پاکستان ہیز ڈکلائنڈ بٹ دی انڈرلائنگ روٹس آف ایکسٹریمزم ریمین. تو یہ وہ سارے واقعات ہیں، ان کے خد و خال ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا اس بلاگ میں کہ یہ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات حالیہ ہماری تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ علیحدگی پسند قوتیں ہیں جو کہ بہت عرصے سے پاکستان اور پاکستانی ریاست کے خلاف فارن ایجنڈا کے تحت کام کرتی رہی